بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سینے میں وہ محبت جو رسول اعظم کی ہونی چاہیے، ایسی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اسی محبت رسول کے حوالے سے جو صحابہ کے دل کے اندر تھی، اسی محبت کو پلانے کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی تمام کر دی، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہر قدم پر حضور کے جلوے دکھائے۔ اللہ اکبر! وہ رسول اعظم کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے، اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ وہ کہیں بھی کچھ دیکھتے تھے تو انہیں حضور کی عظمت نظر آتی، حضور کے جلوے نظر آتے۔ آب زمزم کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو حضرت اسماعیل یاد آتے ہیں، لیکن امام عشق و محبت نے جب آب زمزم دیکھا تو مصطفیٰ کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے کہ کہتے ہیں ان کو بن مانگے ملا، ان کو رگڑ کر ایڑیاں، صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ رسول اعظم سے محبت کرو، اپنی اولاد کو عاشق رسول بناؤ۔ سرکار کی محبت وہ محبت ہے جو صرف دنیا ہی میں کام نہیں آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، پل صراط پر بھی کام آئے گی، میدان محشر میں بھی کام آئے گی، اور ہر مصیبت کے وقت تم اپنے آقا سے سچی محبت کرتے ہو تو انہیں یاد کر لوگے، تمہاری مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ میرے امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بھلا دیے ہیں، دل کا بھی تو ہمارے ملائے نہیں ہلتا، تم جو چاہو تو ابھی ہو جائیں مجھے محفول۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، جب سچی محبت حضور سے نہیں ہوتی تو آدمی حضور کے ارشاد پر شک کرنے لگتا ہے، حضور کے ارشاد کے بارے میں وہ کس طریقے سے ڈاماڈول ہو جاتا ہے کہ سوچتا ہے میں عمل کروں گا تو وہ فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ عشق کی کمزوری کی وجہ ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں جسے سچا عشق ہوتا ہے وہ اپنے نبی کی ہر بات کو سچی مانتا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے افسوس ہوتا ہے مسلمانوں کے ایمان کی کمزوری پر۔ آپ جانتے ہیں اس وقت اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ درخت اگر کوئی لگایا جا رہا ہے تو وہ برکت کا درخت ہے۔ حیرت کی بات ہے یہ درخت کیوں لگایا جا رہا ہے؟ تو جانتے ہیں اسرائیلی یہودی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر کہے گا آبنا یہودی جو یہاں یہودی موجود ہے، لیکن اس وقت وہی بچے گا جو برکت کی پناہ کے اندر ہوگا۔ تو ہم برکت کا درخت اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ ہم بچ جائیں۔ جو نبی کو نہیں مانتا وہ تو نبی کے فرمان پر اتنا یقین رکھتا ہے، اور جو نبی کو مانتا ہے وہ مسلمان اپنے نبی کے فرمان کے سلسلے میں ڈاواڈول ہوتا نظر ہے۔ جب حضور نے فرما دیا سچ بولو روزی میں برکت ہوگی، کیوں سچ نہیں بولتے؟ اور ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، لاؤ کوئی ایسا انسانوں کے اندر جو حضور سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے، اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تفصیل آپ نے سن لی مولانا سید امین القادری صاحب سے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بات، جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے میں وقت زیادہ نہیں لوں گا، اس سے ہم کو نکلنا بھی ہے۔ یاد رکھیں بہت سارے نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، روزہ رکھنے والے بھی ہیں، حاجی بھی بہت سارے ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کبھی مصیبت آتی ہے تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اولا میری جو نیکی تجھے پسند ہو اس کے عوض میں میری مصیبت کو دور فرما دے۔ تو آپ نے کرنا چاہیے، کوئی غلط بات نہیں۔ اپنی مصیبت کے ازالے کے لیے بارگاہ سمدیت میں انسان دعا کرتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دین کی راہ میں سب سے زیادہ میں ستایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی گئی، لفظوں کے تیر چلائے گئے، پشت انور پر اوجڑی رکھی گئی، ہر نبی کو ایک کامل دعا دی گئی،
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا گیا آپ بھی دعا کرتے یہ ستانے والے قتل ہو جائیں، قربان جائیے میرے آقا کی عظمت پر۔ ارشاد فرماتے ہیں اس دعا کو میں نے قیامت کے لیے چھوڑ رکھی ہے، اپنی امت کے لیے میں قیامت سے وہ دعا کروں۔ آپ مجھے بتاؤ جو رسول اتنی محبت کرتے ہو، ہمیں اس رسول کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، ہمیں اس رسول سے الفت اچھی نہیں لگتی۔ ہیرو کی محبت میں گرفتار، اسپورٹس مین کی محبت میں گرفتار، ان کی انداز زندگی کو اپنا کر ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ عزت والے بن جائیں گے۔ خدا کی قسم کبھی عزت والے ہم نہیں بن سکتے۔ اگر عزت والے بنیں گے تو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی بنیاد پر عزت والے بن سکتے ہیں۔ لاؤ صحابہ کی طرح ایمان، ایسا ایمان اپنے سینے میں پیدا کرو۔ آج کا مسلمان داڑھی رکھنے میں شرماتا ہے، سنتوں پر عمل کرنے میں شرماتا ہے۔ مسلمان ہے، پڑھا لکھا ہے، ہائیلی کوالیفائڈ ہے، آفس میں گیا پانی پینا ہے، کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے، اگر بیٹھ کے پیتا تو پتہ نہیں لوگ مجھے بیکورڈ سمجھیں گے۔ گویا تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی کے طریقے پر عمل کرنے سے تمہاری عزت چلی جائے گی۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی سے گفتگو کرتے تو مسکراتے ہوئے گفتگو کرتے۔ ان کی بیوی نے ان سے کہا میرے سرکار آپ مسکرا کر گفتگو کرتے ہیں سب سے، کئی لوگ آپ بے وقوف نہ سمجھیں، قربان جائیے ان کے عشق پر۔ ارشاد فرماتے میری شریک حیات دنیا مجھے کیا سمجھے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں نے تو اپنے نبی کو جیسا دیکھا تھا ویسا کر رہا ہوں۔ یہ عشق تھا، یہ عشق تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرو، باپ سے بھی زیادہ، ماں سے بھی زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ جب تک کہ یہ محبت صحیح معنوں میں دل میں پیدا نہیں ہوگی اب کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور یہی محبت رسول اتنی طاقتور چیز ہے کہ کمزور سے کمزور انسان بھی اگر عشق رسول کو اپنا لے تو اللہ اسے طاقت عطا فرما دیتا ہے اور اسے قوت عطا فرماتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سب جانتے ہیں جہنم کی آگ کے بارے میں، اور حدیث شریف کے اندر ہے کہ جہنم کی آگ اتنی سخت ترین ہے کہ اگر سوئی کے سوراخ کے برابر بھی اگر جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے۔ سوئی کے سوراخ کے برابر اگر جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے تو پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے گی۔ لیکن اللہ اکبر، یہ جہنم کے اوپر پل صراط بنا ہوا ہے اور اس سے سب کو گزرنا ہے۔ لیکن قربان جائیے جس کے سینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی اور جس نے اپنے سینے میں سرکار کی محبت کا چراغ روشن کر دیا ہوگا، وہ غلام رسول جب پل صراط پر قدم رکھے گا، جو پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، وہ آپ جانتے ہیں جہنم خود کہے گا اے غلام رسول تیزی سے گزر جا، تیرے سینے میں جو محبت رسول کی آگ چل رہی ہے نا اس سے کہیں میں نہ پوچھا۔ میرے امام کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی۔ اس کی محبت سے تو گرفتار کہاں تک دل دے بیٹھے ہو؟ آج کا ہمارا نوجوان رات بھر یوٹیوب کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، فیس بک پر بیٹھا ہوا ہے، ٹویٹر پر بیٹھا ہوا ہے، نہ جانے کتنے لڑکے اور لڑکیوں سے دوستی اور چیٹنگ کر کے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا یہ ساری دوستیاں تمہیں کام آئیں گی؟ لیکن خدا کی قسم اگر تم حضور کو دل دے بیٹھے اور سرکار کے عشق کو اگر تم نے اپنے سینے میں بسا لیا تو یاد رکھنا یہ محبت تمہیں رسوا نہیں کرے گی، یہ محبت دونوں جہاں میں عزت عطا کرے گی، یہ محبت سربلندی عطا کرے گی۔ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں
اور ضرور بنانا چاہیے، لیکن بس یہ ایک شعر عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور میں آپ کو یہ درس دیتا ہوں کہ بہت دل گناہوں کی محبت میں ہمارا سیاہ ہو چکا اور دل گناہ اور دنیا کی محبت سے سب آلود ہو چکا۔ آپ جب لائٹنگ لگاؤ نا، کمکمے لگاؤ 12 ربیع الاول کی خوشی کے اندر، تو آپ ایک شعر پڑھ لیا کرو، چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا سے چمکانے والے۔ میرا کام بس اتنا تھا کہ میں کمکمے لگا سکتا ہوں اور علاقے کو روشن کر سکتا ہوں۔ سرکار آپ کرم فرما کر میرے تاریخ کو جگمگا دیجیے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ اس میں پہلی تعلیم حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت کی تعلیم، نبی کا عاشق بناؤ، نبی کا دیوانہ بناؤ، نبی کی محبت ان کو سینے کے اندر اتارو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کی محبت، اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت۔ کاش کے جہاں ہم جھنڈے لگاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی اس طرح بھی ہم منائیں کہ سرکار آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہم آپ کی آمد کی خوشی میں آج سے عہد کرتے ہیں کہ وقت کی بھی نماز قضا نہیں کریں گے، ادھر تم سجدہ کرو گے، ادھر مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، اور جب حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کی بے قراری کو دور فرمائے گا۔ بدلو اپنے آپ۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمارے نوجوانوں میں کوئی ڈسپلین نہیں ہے، کوئی بات چیت کرنے کا طریقہ نہیں ہے، کوئی چلنے پھرنے کا آداب نہیں معلوم، کھانے پینے کا ڈھنگ نہیں معلوم۔ جس رسول نے ساری کائنات کو سکھایا، اس رسول کے ماننے والے آج میرا نبی نے سکھا نظر آیا۔ بدلو اپنے آپ کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرو، بے انتہا محبت کرو، حضور کی سیرت پڑھو، حضور کی زندگی پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھو۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کروں گا، علماء اہل سنت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں کو لوگوں میں تقسیم کرو عید میلاد کی خوشی کے اندر، تاکہ لوگ آقا کریم کے بارے میں جانیں اور جاننے کے بعد اپنے نبی پر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو تو پہلے مجھے آپ کو سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔